السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کو ریتھموکلارتھرومائسین ٹیبلٹ کے بارے میں ریویو دوں گی کہ بیسیکلی یہ میڈیسن کیا ہے اور کون سے ایسے مریض ہیں جن کے لیے یہ پرسکرائب کی جاتی ہے، کیا اس کی مینوفیکچرنگ ہے، یہ ساری بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے تمام افراد جو ہمارے چینل پہ نیو ہیں، سب سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینک یو سو مچ۔ تو بات کرتے ہیں کلارتھرومائسین ٹیبلٹ کے بارے میں۔ بیسیکلی اگر ہم انفارمیٹیو بات کریں تو جو ریتھمو ہے یا جو کلارتھرومائسین ہے، یہ 3 فارمز میں اویلیبل ہوتا ہے، مطلب کہ ٹیبلٹ کی فارم میں بھی ہوتا ہے، سیرپ یا سسپینشن کی فارم میں بھی ہوتا ہے، اور یہ چھوٹے بچوں کے لیے اورل ڈراپس کے طور پہ بھی یوز کیا جاتا ہے۔ کلارتھرومائسین 125 mg پر 5 ml یا جتنے بھی ml ہو، یہ ڈیو ٹو دا نیچر آف یور ڈیزیز یہ پرسکرائب کیا جاتا ہے، اور یہ ایز اے ٹیبلٹ بھی، سسپینشن بھی اور ڈراپس کے طور پہ بھی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ سیمی فارماسیوٹیکلز کی یہ پروڈکشن ہے، اور یہ ایز اے اینٹی بایوٹک یوز کیا جاتا ہے ٹو ٹریٹ دا بیکٹیریل انفیکشن، یعنی کہ یہ ایک ایسا ڈرگ ہے جو بیکٹیریا کے انفیکشن کے لیے پرسکرائب کیا جاتا ہے۔ یہ تھا ریتھمو کا انٹروڈکشن۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے یوزز کے بارے میں، کون سی کنڈیشنز ہیں جس میں یہ بیسٹ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو ایچ پائلوری کے انفیکشن میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ ایک ایسا بیکٹیریا کا انفیکشن ہے جو کہ آپ کے معدے میں ہوتا ہے، یعنی اسٹمک کے اندر بیکٹیریوفیج کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے یہ انفیکشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ میڈیسن پرسکرائب کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لائم ڈیزیز میں اس کی پرسکرپشن ہوتی ہے۔ لائم ڈیزیز کیا ہے؟ یہ ایک ایسی بیکٹیریا کی ایکٹیویٹی ہے جو پرسن ٹو پرسن پھیلتی ہے، یعنی ایک بندے سے دوسرے بندے تک پھیل جاتی ہے، تو اس کنڈیشن میں بھی استعمال میں لائی جاتی ہے یہ میڈیسن۔ اس کے علاوہ آپ اس کو اسٹریپٹوکوکل فیرنگائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کی خوراک کی نالی ہے یا جو فیرنگس ہے اس کے اندر سوجن ہو جاتی ہے یا سوزش ہو جاتی ہے یا وہ درد کرتی ہے، ڈیو ٹو دا پریزنس آف اسٹریپٹوکوکل بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کنڈیشن میں بھی آپ اس میڈیسن کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ برونکائٹس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو اسکن کے انفیکشن میں یوز کر سکتے ہیں۔ اسکن کا انفیکشن بھی کافی طرح کا ہوتا ہے جو کہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ ابسسس کے انفیکشن میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، فولیکولائٹس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، سیلیولائٹس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، ایمپیٹیگو میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو ایئر انفیکشن میں، یعنی کان کے انفیکشن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو اوٹیٹائٹس میڈیا ہے کان کا، یا جو اوٹیٹائٹس میڈیا سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں، اس کنڈیشن میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو ریسپیریٹری ٹریکٹ کے انفیکشن میں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی سانس کی نالی کے اندر جو انفیکشن ہوتا ہے بیکٹیریا کی وجہ سے، اس کنڈیشن میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تھروٹ انفیکشن میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ گلے کے انفیکشن میں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو نمونیا کی کنڈیشن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھے اس میڈیسن کے یوزز۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی کنڈیشن میں نہیں یوز کرنا چاہیے۔ پریگنینسی میں نہیں یوز کرنا چاہیے، بریسٹ فیڈنگ میں نہیں یوز کرنا چاہیے، ہائپر سینسیٹیوٹی کے ریئیکشن میں نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ الکوہول یوز ہیں تب بھی آپ استعمال نہ کریں، اگر آپ کڈنی کے مریض ہیں تب بھی آپ استعمال نہ کریں، اگر آپ لیور کے مریض ہیں تب بھی آپ اس کو استعمال نہ کریں۔ یہ تھے اس میڈیسن کے ناٹ یوز۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں، کہ اگر آپ یہ میڈیسن یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹس میں جو ہے وہ اسٹمک اپسیٹ دیکھا گیا ہے، یعنی آپ کو معدے کے مسائل ہو سکتے ہیں اس میڈیسن کے یوز سے۔ اس کے علاوہ ہیڈ ایک ہو سکتا ہے، یعنی کہ سر میں درد۔ اس کے علاوہ آپ کو پیرستھیشیا کی کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اسٹومیٹاٹائٹس کی کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو گلوسیٹائٹس کی کنڈیشن ہو سکتی ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، ورٹیگو کی کنڈیشن ہو سکتی ہے، وامٹنگ ہو سکتی ہے۔ یہ تھے اس میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس۔ اور ایک بات آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ یہ میڈیسن صرف بیکٹیریا کے انفیکشن کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، آپ اس کو وائرل انفیکشن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، یعنی جو کامن کولڈ اور فلو کا انفیکشن ہوتا ہے یا کسی وائرس کا انفیکشن ہوتا ہے، تو اس کنڈیشن میں یہ میڈیسن یوز نہیں ہوتی، یہ صرف بیکٹیریل انفیکشن میں یوز کی جاتی ہے۔ یہ تھی اس میڈیسن کی انفارمیشن۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔